ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو آن کیجئے فار مور اپڈیشن کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں، ان کی زندگی کے دلچسپ واقعات کے بارے میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا سیدنا ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تھے۔ ان کے دادا مالک بن ابی عامر علماء تابعین میں سے تھے، جن چند لوگوں نے خلیفۃ مسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا اور تدفین کی، یہ ان میں سے ایک تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو امام دار الہجرہ اور امام اہل مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے والد تاجر تھے، مگر چاچا نافع ابو سہل علماء میں سے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نسبتاً دراز قد تھے، سر بڑا تھا، رنگ بھورا تھا، کان کچھ بڑے تھے، داڑھی گھنی تھی، مونچھیں رکھنے کی عادت تھی، بلکہ مونچھیں منڈوانے والوں کو مکروہ قرار دیتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لباس اچھا استعمال فرماتے، عمدہ خوشبو لگاتے اور فرماتے کہ تواضع، تقوی اور دین میں ہونی چاہیے، نہ کہ ظاہری لباس میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو گوشت مرغوب تھا۔ پھلوں میں کیلا فرماتے کہ اس پھل میں مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ گرمیوں میں وہ شربت پسند تھا جس میں کھجوریں ہوں، اور سردیوں میں پانی میں شہد ملا کر پسند فرمایا کرتے تھے۔ ان کے زمانے کے خلوت نشین بزرگ حضرت عبداللہ امری زاہد نے ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، جس میں انہیں ترغیب دی کہ وہ لوگوں سے میل جول ترک کر دیں اور زہد اور عبادت کی طرف توجہ زیادہ دیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں جواب تحریر کیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جس طرح لوگوں میں رزق کی تقسیم کیے ہیں، اسی طرح نیک اعمال بھی تقسیم کیے ہیں۔ کسی کو نماز کی اتنی توفیق ہے جتنی روزوں کی نہیں، کسی کو صدقے کی خوب توفیق ہوتی ہے مگر نفلی روزوں کی نہیں، کسی کو جہاد کی وہ رغبت ہوتی ہے جو نفل نمازوں کی نہیں ہوتی، اور علم دین کی نشر و اشاعت تمام اعمال صالحہ میں سے سب سے افضل عبادت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جس عبادت کی توفیق دی ہے میں اس پر راضی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ یہ عبادت آپ کی عبادت سے کم درجے کی نہیں ہے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس سے نیک عمل کی توفیق دے اس پر ہمیں راضی رہنا واجب ہے۔ والسلام۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ علم دین کا علم ہے، تم دیکھ لیا کرو کہ تم اپنے دین کس سے سیکھ رہے ہو، اور فرمایا کہ میں نے ایسے 70 حضرات کو دیکھا ہے جو حدیث روایت کرتے تھے، مگر میں نے ان سے علم حاصل نہیں کیا، حالانکہ وہ ایسے امانت دار تھے کہ اگر انہیں بیت المال کا ذمہ دار بنایا جاتا تو وہ اس کے مستحق تھے، لیکن اس امانت کے باوجود ان کا علم قابل اعتماد نہیں تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، 4 آدمیوں سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، نمبر 1 بے وقوف سے، نمبر 2 گمراہ شخص سے جو اپنی بدعات کی طرف دعوت دیتا ہو، نمبر 3 جھوٹے شخص سے جو عام گفتگو میں جھوٹ بولتا ہو، خواہ حدیث میں اس کا جھوٹ ثابت نہ بھی ہو، نمبر 4 ایسے شخص سے جو بظاہر فاضل، نیک اور عبادت کرنے والا ہو، لیکن یہ سمجھ نہ ہو کہ وہ کون سی حدیث
لے رہا ہے اور آگے کیا بیان کر رہا ہے، یعنی اس میں روایت کی اہلیت تو ہو مگر اس میں سمجھ اور تفقہ نہ ہو۔ امام مالک فرماتے تھے کہ جو شخص سچ بولتا رہے گا اور جھوٹ سے مکمل پرہیز کرے گا اس کی عقل درست رہے گی اور بڑھاپے میں اس کی عقل خراب نہ ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے یہ شعر پڑھا کرتے تھے، وَخَيْرُ الْأَمُورِ الدِّينُ مَا كَانَ سُنَّةً وَشَرُّ الْأُمُورِ الْمُحَدَّثَاتُ الْبِدَعُ، یعنی دین کی وہ چیزیں سب سے بہتر ہے جو سنت سے ثابت ہو، اور بدترین کام دین میں ایجاد کردہ بدعات ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی مسئلے کا علم نہ ہوتا یا آپ نہیں جانتے تو لا ادری یعنی میں نہیں جانتا کہہ کر اپنی ناواقفیت کا اظہار کر دیتے تھے، اس سے عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ حشیم بن جمیل فرماتے ہیں کہ میرے سامنے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 48 مسائل پوچھے گئے، 32 کے بارے میں انہوں نے فرمایا لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا لکھی جو حدیث کی پہلی کتاب مانی جاتی ہے، تو دوسرے لوگوں نے بھی امام رحمۃ اللہ علیہ کی حرص میں موطات لکھنی شروع کر دی۔ امام مالک کو لوگوں نے آ کر بتایا کہ آپ نے موطا لکھی ہے، دوسرے لوگ بھی اسی نام سے کتابیں لکھ رہے ہیں۔ فرمایا ان کی تحریرات لا کر مجھے دکھاؤ۔ وہ تحریرات لائی گئی، امام صاحب نے ایک نظر انہیں دیکھا، پھر فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں سے صرف وہی کتاب سر بلند ہوگی جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لکھی گئی ہو۔ چنانچہ من جانب اللہ ایسا ہی ہوا، ساری موطات کا نام و نشان مٹ گیا اور موطا امام مالک آج بھی باقی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عظمت صحابہ رضی اللہ اجمعین کے معاملے میں بہت سخت تھے، اور جو ان کی شان میں ادنا گستاخی کرے اسے سزا کا مستحق سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرے اسے کوڑے لگائے جائیں گے، اور جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ پوچھا گیا کہ کیوں؟ فرمایا کہ قرآن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات موجود ہیں، جو ان پر تہمت لگاتا ہے وہ قرآن کا مخالف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گمراہ لوگ آتے اور بحث کرنا چاہتے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان سے فرماتے کہ میں اپنے واضح دین پر حق پر مطمئن ہوں، ہاں تم شک اور گمراہی میں مبتلا ہو، لہذا اپنے ہی جیسے کسی شکی کے پاس جاؤ اور اس سے بات کرو۔ امام مالک کی زندگی کی اور دلچسپ باتوں کو جاننے کے لیے میری نیکسٹ ویڈیو کو ضرور دیکھیں، میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیو سے آپ حضرات فائدہ حاصل کر سکیں۔